السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الرابع والثلاثون عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ معزز ناظرین اکرام، الحمدللہ عز وجل اربعین نبوی شریف کا سلسلہ وار درس ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم 34ویں حدیث پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے مبارک کلمات کو ابھی ہم نے سماعت کیا، اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دے۔ کسی غلط کام کو ہوتا ہوا اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھو تو اور تم طاقت رکھتے ہو اس کو ختم کرنے کی تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روکا جا سکتا تو دوسرا درجہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اس کی استطاعت طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس کو برا کہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اپنی زبان سے بھی اگر وہ نہیں کہہ سکتا تو آخری تیسرا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسے اپنے دل سے برا سمجھے، برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لوگوں کو برے کام سے روکنا چاہیے۔ بندے کا ایمان جو ہوتا ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو ہر اس کام سے روکے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے۔ قرآن پاک میں چوتھے پارے میں تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے یہ لائی گئی ہے۔ تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تمہارے اندر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا یہ خصوصی وصف تمہارے اندر ہے، جس کی وجہ سے تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کی امتیں گزری ہیں، تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین تم بن گئے ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ حدیث پاک میں جو منکر کا جو لفظ آیا ہے یہ معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ اس کی وسیع ہے۔ اس کے لغوی معنی لغت میں اگر ہم دیکھیں تو منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں یا ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا انکار کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان کے اس حدیث پاک میں 3 درجوں کو بیان کیا گیا۔ ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے، دوسرا اوسط ہے اور تیسرا سب سے اقل ترین، سب سے کم درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے جب کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک لو، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کام کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تم طاقت سے نہیں روک سکتے، تاکہ دیگر اپنے ہاتھ سے روک کر لوگ جو ہے اس فعل بد سے معاشرہ محفوظ ہو جائے۔ اگر تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے پر طاقت استطاعت نہیں رکھ سکتے تو حکم دیا گیا کہ تم اس کو اپنے ہاتھ اپنی زبان سے روکو، یعنی زبان سے کہو لوگوں کو کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کو، عذاب کی آیتوں کو بتاؤ، رب کا خوف دلاؤ لوگوں کو، اور انہیں آخرت کی فکر انہیں بتاؤ کہ تمہارا یہ کام تمہیں دوزخ میں لے کر جانے والا ہے۔ اس کو زبان سے اس کے
خراب اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو میمورائز کراؤ، تاکہ لوگ آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ برے کام سے رک جائیں۔ اب تیسرا درجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اگر اتنی بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھ سکتے تم، تو بتایا گیا کہ اس عمل کو فَبِقَلْبِهِ اپنے دل میں برا جانو، اپنے دل سے اس عمل کو برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ اس کو بتایا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری امت ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور امت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر، شریعت پر مضبوطی سے عمل کریں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے اس کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے اس سے اپنی تادم حیات اس سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو کسی بھی بے حیائی، برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی شخص کی زیادتی یا اس کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کی پرواہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اور اسے اپنی دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش عزیز ہے، وہ دنیا کو بہت عزیز رکھتا ہے، جس کی خاطر وہ اس عمل کو سر انجام دینے سے گریزا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ آج ہم جتنے دور جا رہے ہیں، اپنے سامنے اگر کوئی برے کام ہوتے ہوئے دیکھوں، اگر طاقت ہے ہمارے اندر تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یا اپنے زبان سے اس کو روکے، یا یہ بھی نہیں ہوتا آخر میں اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور دل سے بھی اگر برا نہ جانے، دل میں بھی اس کا احساس نہ ہو، تو سمجھ جانا چاہیے اس کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اپنے ایمان کو روشن کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب